بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو ذہن میں ایک خیال آیا کہ معراج تو ملاقات تھی، اور معراج کے اس مبارک موقع پر اللہ کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم انسانوں کو نماز کے تحفے سے نوازا۔ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے، یعنی اگر مومن نے اللہ سے ملاقات کرنی ہو، بات چیت کرنی ہو، تو اس کے لیے دن میں 5 دفعہ اللہ نے اس کو ملاقات کا وقت دیا ہے نماز کی صورت میں۔ تو پھر ہماری نماز میں وہ کیفیات کیوں نہیں آتی؟ ہماری نماز میں خیالات کا ہجوم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی نماز پڑھتے پڑھتے ہم پورے مہینے کا حساب کر جاتے ہیں۔ کبھی نماز پڑھتے ہوئے گھر میں لگنے والے کنسٹرکشن مٹیریل کی کیلکولیشن دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، تو کبھی خیالات کسی آفس یا جاب ٹاسک میں پھنسے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو ایک انتہائی خوبصورت عمل ہے جس میں عبد معبود کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، جہاں بندہ اللہ کریم کے حضور حاضر ہو کے اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کرتا ہے۔ جب میں سب یہ سوچتا رہا تو ذہن میں آیا کہ نماز کے ساتھ خضوع اور خشوع کا حکم بھی آ گیا، تو یہ خضوع اور خشوع کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ نماز میں خضوع اور خشوع پیدا کرنے کا جو حکم ہمیں ملتا ہے، اس پہ جب غور کیا تو پتہ چلا کہ نماز میں یہ کیفیت ملاقات کی اس وقت حاصل ہوگی جب اس میں حضوری پیدا ہوگی، جب ہم مکمل طور پہ اللہ کریم کی طرف یکسو ہو کے پورے دھیان کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ تو اندازہ یہ ہوا کہ جس چیز کی کمی نظر آتی ہے وہ یکسوئی اور دھیان ہے۔ تو پھر اس یکسوئی اور دھیان کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جب اس کے بارے میں سوچا تو پھر ذہن میں آیا کہ ہمارے بزرگان دین اور اسلاف ایک عبادت فرمایا کرتے تھے
جسے مراقبہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ آج مراقبے کے بارے میں کچھ بات کریں۔ مراقبہ کیا ہے، یہ کتنی اہم چیز ہے، اس کے ہماری زندگی پر اور ہماری عبادتوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مراقبہ بنیادی طور پر اپنے آپ کو پورے اخلاص کے ساتھ کسی ایک طرف یکسو کر لینے کا نام ہے۔ تو جب ہم اس کو عبادت کے طور پہ کرتے ہیں تو مراقبہ کا نام اپنے وجود، اپنے دھیان، اپنے ذہن کو مکمل طور پر انکنڈیشنلی اللہ کی طرف یکسو کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ مراقبے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا دل اور دماغ، ہماری سوچ مکمل طور پہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اگر کوئی مراقبہ میں محنت کر لے اللہ کی طرف یکسو دھیان لگانے کی، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے یا کوئی عبادت یا دعا مانگنے کے لیے بیٹھے گا یا کھڑا ہوگا تو اس کا دھیان پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ذہن، سوچ، روح اس چیز کی عادی ہو چکی ہوگی کہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو پھر وہ صرف اللہ کے حضور حاضر ہو، پوری یکسوئی اور دھیان کے ساتھ۔ مراقبے کی مشق سے انسان کی کنسنٹریٹ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ویسٹ میں اس کو میڈیٹیشن کہا جاتا ہے، مطلب انسان اپنی توجہ کسی چیز پہ مرکوز کرتا ہے، میڈیٹیٹ کرتا ہے، اپنے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ اور میڈیکل سائنس اور سائیکالوجی اس کے بہت سارے اثرات اور فوائد بتاتی ہے، لیکن جب یہی میڈیٹیشن اللہ کی طرف یکسو ہونے کی نیت سے کیا جاتا ہے تو اس کے نہ صرف جسمانی اور ذہنی اثرات مرتب ہوتے ہیں بلکہ اس کے روحانی اثرات بھی بہت طاقتور طریقے سے ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ جب ہمارے ذہن اور شعور اور لاشعور کو اللہ کی طرف یکسو ہونے کی مشق ہو جاتی ہے تو پھر جیسے ہی ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہم مکمل طور پہ یکسو اور مکمل طور پہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہمیں دقت نہیں ہوتی۔ مراقبے کے ذریعے وہ دھیان اور یکسوئی اللہ کی طرف وہ ہمارے اندر ایک بلٹ ان فیچر کے طور پہ جنریٹ ہو جاتی ہے، اور جب بھی ہم اللہ کی طرف دھیان کرتے ہیں وہ فوری طور پہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ تو مراقبے کا جو بنیادی فائدہ مجھے نظر آیا وہ یہ کہ اللہ کی طرف یکسوئی اور دھیان حاصل کرنے میں اس کا بہت اہم رول ہے۔ تو جب ہم مراقبے میں محنت کر لیتے ہیں، مشق کر لیتے ہیں، تو پھر جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو یکسو کرنے میں، مکمل سرنڈر کرنے اور حاضر ہونے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ وہ خیالات کا ہجوم نہیں ہوتا، وہ بہت ساری سوچیں نہیں ہوتی، بلکہ ہم فوراً سے حضوری اور حاضری کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ حالت ہے جس میں لمحوں میں تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ مراقبے میں جب ہم اللہ کی طرف دھیان لگاتے ہیں اور اس پہ کوشش کرتے ہیں
تو شروع میں بہت سارے خیالات ذہن میں آتے ہیں، سوچ بار بار ادھر ادھر چلی جاتی ہے، دھیان بھٹکتا ہے، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ کی طرف دھیان دینے سے اندر کی صفائی شروع ہو جاتی ہے، جس سے پرگندہ خیال، سوچیں یہ اڑ کے باہر جانے لگتی ہیں، تو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب ایک دفعہ مراقبے میں اللہ کا دھیان یکسو ہو گیا تو پھر زندگی آسان ہے، کیونکہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ تو جب ہم مراقبے میں اللہ کے حضوری کا اور سبمیشن کا گمان لے کر چلتے ہیں تو اللہ کریم ہماری اس کوشش پہ کرم فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے، اور اپنے بندے کو حضوری عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد، اس کی توفیق اور عطا کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ جب اس حضوری کے عالم میں کوئی پڑھتا ہے یا غیاث المستغیثین اغثنا اغثنا اغثنا، تو پھر لمحوں میں عرش سے اللہ کی مدد پہنچ جاتی ہے اور لمحوں میں فیصلے ہو جایا کرتے ہیں۔ لمبی چوڑی مدتیں نہیں لگا کرتی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب تنہائیوں میں اللہ کریم سے باتیں اور دھیان سے دل کو اس کریم کے نور سے بھر لیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تنہائیوں میں اپنے دل کے مٹکے کو مراقبے اور اللہ کے ذکر سے اتنا بھرو کہ یہ بھر کے چھلکنے لگے، اور لوگوں کو وہ دو جو چھلکتا ہوا باہر آ رہا ہے، اپنا مٹکا خالی نہ کر لینا۔ تو اگر اپنا دل کا برتن ہی خالی ہو تو دوسروں کو ہم کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو دل کو اللہ کے نور سے بھر کے رکھیں، اللہ کے ذکر سے، مراقبے سے۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سے تھوڑا سا ٹائم صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے نکالیں۔ اگر ہم 10 سے 15 منٹ صرف اللہ کے لیے اس کے حضور حاضر ہو کے اس کی طرف یکسو ہونے میں اور اس کی طرف دھیان لگانے میں لگا لیں تو یقین کریں کہ ہماری زندگی میں بہت خوبصورت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ صرف 10 منٹ روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی طرف پورے دھیان کے ساتھ توجہ کو یکسو کریں، سر جھکا ہوا ہو، آنکھیں بند ہوں، تصور کریں کہ آسمان سے اللہ کا نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہو رہا ہے، اور وہاں سے یہ اللہ کا نور آپ کے دل پر نازل ہو رہا ہے، اور آپ کا دل اللہ 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 پکار رہا ہے۔ اس دھیان کو روزانہ 10 منٹ خالصتاً اللہ کے لیے وقف کر کے کریں۔ اللہ کریم رحمت فرماتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بندہ صرف اس کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، صرف اللہ کی طرف یکسو ہونے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور وہ ہر طرح کے خیالات، سوچوں سے اور اس کی زندگی کے ڈیفرنٹ مسائل سے جو اس کے دھیان کو ڈسٹرب کرتے ہیں ان سے لڑ رہا ہے، اور اپنے آپ کو بار بار اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے،
پھر کوئی سوچ آتی ہے، اس کا دھیان پھر ادھر ادھر چلا جاتا ہے، وہ پھر اس کو کھینچ کے واپس اللہ کی طرف لاتا ہے۔ تو جب اللہ کریم بندے کو اس کشمکش کی عالم میں دیکھتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو یکسو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ کریم کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اللہ کریم اپنے کرم اور فضل سے اس بندے کو اپنے نور سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ کریم نیت اور کوششوں پہ اجر دیتا ہے۔ مراقبے میں بظاہر تو ہم اللہ کے لیے چہرے کی اپنی ظاہری آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لیکن جب اللہ نور سے نوازتا ہے تو وہ باطن کی آنکھیں روشن فرما دیتا ہے اور من کی دنیا چمک اٹھتی ہے۔ پھر نماز مومن کی معراج ہونے کا مطلب سمجھ آنے لگتا ہے۔ پھر انسان کو میں کی جگہ ہر جگہ تو ہی تو نظر آتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو خضوع اور خشوع والی عبادت، ایمان اور اخلاق، عافیت، خیریت، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جھکا ہوا ہو، آنکھیں بند ہوں، تصور کریں کہ آسمان سے اللہ کا نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہو رہا ہے اور وہاں سے یہ اللہ کا نور آپ کے دل پر نازل ہو رہا ہے اور آپ کا دل اللہ 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 پکار رہا ہے۔ اس دھیان کو روزانہ 10 منٹ خالصتاً اللہ کے لیے وقف کر کے کریں۔ اللہ کریم رحمت فرماتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بندہ صرف اس کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، صرف اللہ کی طرف یکسو ہونے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور وہ ہر طرح کے خیالات، سوچوں سے اور اس کی زندگی کے ڈیفرنٹ مسائل سے جو اس کے دھیان کو ڈسٹرب کرتے ہیں ان سے لڑ رہا ہے اور اپنے آپ کو بار بار اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، پھر کوئی سوچ آتی ہے، اس کا دھیان پھر ادھر ادھر چلا جاتا ہے، وہ پھر اس کو کھینچ کے واپس اللہ کی طرف لاتا ہے۔ تو جب اللہ کریم بندے کو اس کشمکش کی عالم میں دیکھتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو یکسو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ کریم کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اللہ کریم اپنے کرم اور فضل سے اس بندے کو اپنے نور سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ کریم نیت اور کوششوں پہ اجر دیتا ہے۔ مراقبے میں بظاہر تو ہم اللہ کے لیے چہرے کی اپنی ظاہری آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لیکن جب اللہ نور سے نوازتا ہے تو وہ باطن کی آنکھیں روشن فرما دیتا ہے اور من کی دنیا چمک اٹھتی ہے۔ پھر نماز مومن کی معراج ہونے کا مطلب سمجھ آنے لگتا ہے۔ پھر انسان کو میں کی جگہ ہر جگہ تو ہی تو نظر آتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو خضوع اور خشوع والی عبادت، ایمان اور اخلاق، عافیت، خیریت، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
معراج ہونے کا مطلب سمجھ آنے لگتا ہے۔ پھر انسان کو میں کی جگہ ہر جگہ تو ہی تو نظر آتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو خضوع اور خشوع والی عبادت، ایمان اور اخلاق، عافیت، خیریت، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔